الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا شکر ہے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی متحدہ کوشش اور متفقہ آواز کامیاب ہوئی ہے اور ناموس رسالت کے سلسلے میں جو بعض عناصر یہ مذموم کوشش کر رہے تھے کہ توہین رسالت کے قانون میں تبدیلیاں کریں، الحمدللہ ان کی وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں اور حکومت پاکستان نے صحیح طور پر مناسب وقت پر بلکہ پہلے سے فیصلہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب فیصلہ کر دیا اور اعلان کر دیا ہے کہ اس قانون میں کوئی تبدیلی کرنے کا حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ مسلمان کتنے بھی گئے گزرے ہو جائیں، کتنے بھی ہمارے اعمال خراب ہو جائیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں، ان کی بارگاہ میں ادنیٰ توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر مسلمان اپنی جان پر کھیل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی ہر حالت میں حفاظت کرے گا۔ اگر کوئی یہ کام کرتا، قانون کے میں تبدیلی کرتا، تو پوری قوم کی مخالفت کا اس کو سامنا کرنا پڑتا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ الحمدللہ یہ فیصلہ ہوا ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور دوبارہ بار بار سامنے آتی رہتی ہے، پھر سامنے آ گئی کہ ہماری وحدت کا اور اتحاد کا نقطہ اور مرکز تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ ایسی ذات مبارک ہے، ایسی مقدس ذات ہے کہ اس پر تمام مسلکوں کے لوگ، تمام فرقوں کے لوگ، تمام تنظیموں کے لوگ، تمام علاقوں کے لوگ، تمام زبانیں بولنے والوں کے والے اور تمام مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، سب جن کے دل میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، وہ اس ذات اقدس پر بالکل متحد ہے۔ اس میں کسی قسم کی سودا بازی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اہم پیغام ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ حیرت کی بات ہے
کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی اتنی بنیادیں، ایسی مضبوط بنیادیں اللہ نے رکھی ہیں کہ کسی اور قوم کو وہ نصیب نہیں ہے۔ ہمارا نبی سید الاولین والآخرین، صاحب المقام المحمود ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ ہمارا وہ نبی ایک ہے پوری امت کا۔ کوئی بھی زبان بولنے والے لوگ ہوں، کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ہم سب کا نبی ایک ہے۔ اور ہم جس ذات نے اس نبی کو بھیجا ہے، ہم سب کے نزدیک وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہماری کتاب قرآن بھی ایک ہے۔ تمام امت کے لوگ چاہے چائنا میں رہتے ہوں، امریکہ میں رہتے ہوں، افریقہ میں رہتے ہوں، یورپ میں ہوں یا ایشیا میں، ان سب کی کتاب ایک ہے۔ جس کو دیکھو وہی، جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں وہی الفاظ دنیا کی تمام مسجدوں میں امام وہی پڑھ رہے ہیں، وہی حروف پڑھ رہے ہیں، ایک حرف کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ یہ کتاب ہماری ایک ہے، یہ بھی نقطہ اتحاد ہے۔ قبلہ ہمارا ایک ہے، بیت اللہ۔ دنیا کے تمام مسلمان چاہے مشرق میں رہتے ہوں، مغرب میں رہتے ہوں، جنوب میں ہو یا شمال میں، سب کے سب رخ بیت اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں۔ ہمارا قبلہ بھی ایک ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہی بات کہی ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہم ایک ہیں، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا بیت اللہ کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ہمارا دین اسلام ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، لیکن دشمنوں کی سازشوں سے اور شیطان کے دھوکوں سے اور اپنے نفس کے دھوکوں سے ہم بھٹک جاتے ہیں اور اپنی اتحاد کے مراکز دوسری جگہوں پر ڈھونڈتے ہیں۔ اتحاد کا مرکز اگر ہو سکتا ہے تو صرف دین اور ایمان اور اللہ اور رسول ہی ہو سکتے ہیں، اور کوئی مرکز اتحاد بن نہیں سکتا۔ وطن سے محبت ہر ایک کو ہوتی ہے، ہمیں بھی اپنے اس پیارے وطن پاکستان سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ہماری دل کی گہرائیوں میں الحمدللہ اس کی محبت موجود ہے، کیونکہ ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا، اور یہ کہہ کر لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا، ہمیں اس سے محبت ضرور ہے، لیکن نقطہ اتحاد صرف یہ نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کے لیے کی حد تک نقطہ اتحاد یہ ہے، لیکن اسلام نے تو ہمیں آفاقی مذہب، دین تو اللہ نے تو ہمیں آفاقی مذہب دیا ہے۔ ہمارا نقطہ اتحاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں تمام علاقوں کے مسلمان بھی اس ایک لڑی میں جڑ جاتے ہیں، اس نقطہ اتحاد کی وجہ سے۔ اگر وطن ہی کو صرف نقطہ اتحاد قرار دیا جائے تو اتحاد نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی پھر افغانوں سے کیوں ملیں گے؟ ان کو بھائی کیوں بنائیں گے؟ عراق کے لوگوں کا خون بہایا جائے گا تو افغانستان کے لوگ کیوں بےتاب ہوں گے؟ بوسنیا کے مسلمانوں کا خون بہے گا تو چیچنیا کے لوگ کیوں پریشان ہوں گے؟ ہر ایک وطن الگ الگ ہوگا اور ہر وطن کے ماننے والے الگ ہوں گے، لیکن قرآن نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی بھی ملک میں رہنے والے ہوں، کسی بھی بر اعظم کے ہوں۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارا نقطہ اتحاد ہے۔ اگر اسی کو پکڑے رکھیں تو اتحاد قائم رہے گا۔
قرآن کو پکڑے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ اتحاد کو مضبوطی سے تھامیں۔ قرآن کو تھامنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک سے چمٹنا، یہ سب ایک ہی حقیقت ہے۔ جو قرآن پر عمل کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کر رہا ہے، آپ کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور اس محبت میں اور اضافہ فرمائے، اور اضافہ فرمائے، اور اضافہ فرمائے۔ بہرحال ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک اور بہت بڑے آزمائش سے بچ گیا، ورنہ اگر حکومت اپنی عزت پر برقرار رہتی اور جیسا کہ بعض حکمرانوں کی طرف سے یہ باتیں آ رہی تھی تو بڑا خون خرابہ ہوتا اس ملک میں۔ پہلے ہی خون خرابہ بہت ہو رہا ہے اور زیادہ ہوتا۔ اللہ نے ایک بہت بڑی آزمائش سے ہمیں بچا لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو آئندہ بھی اور دوسرے پہلوؤں سے اور دوسرے میدانوں میں بھی صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بر وقت صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی کئی جمعوں سے شکر کی، اور پھر صبر کی بات بھی چلی تھی۔ اب دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کا انعام ہے، اللہ نے ہمیں ایک بڑے بھونچال سے بچا لیا، اور مسلمانوں کو باوجود کتنے اختلافات کے، ساری تنظیموں کے مسلمان، ساری جماعتوں کے مسلمان، سارے فرقوں کے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر متحد ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم اگر شکر گزاری کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا۔ اسی سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر مسلمان کو اپنی جگہ پر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی طرف سے کوئی بات اور کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اس اتحاد میں رکھنا پڑتا ہو۔ مسلمانوں کے اتحاد میں رکھنا پڑنا یہ کسی حالت میں قابل گوارائی نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ مسلمانوں میں افتراق اور پھوٹ کو کسی حالت میں برداشت نہیں کیا گیا، اس کا ہر حالت میں تحفظ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں مواقع صبر کے آ جائیں تو صبر کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آپ اور دیکھ لیجئے، اگر صبر کی عادت ہمارے اندر ہوگی تو یہ اتحاد بھی قائم کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ پھوٹ جو پڑتی ہے کس وجہ سے پڑتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کسی بات کو جو ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے برداشت نہیں کرتے۔ جب برداشت نہیں کرتے تو پھوٹ پڑتے ہیں اور لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر صبر کی عادت پڑ جائے اور برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے تو پھر جھگڑے بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے پاکستان میں کچھ زیادہ ہی شوق ہے لڑائی جھگڑوں کا۔ ہماری یہاں کی پتہ نہیں زمین اور پانی اور ہوا کا اثر ہے یا کیا ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں میں صبر اور برداشت نہیں ہے۔ ہر چیز میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ٹریفک میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ٹریفک ذرا اگر رکے گی، ایک لائن رکے گی تو دوسری لائن برابر میں شاید شروع ہو جائے گی، وہاں پہنچ جائے گی، اور جو آنے والوں کا راستہ ہے اس پر بھی جانے لگیں گے راستے، اب گاڑی ٹریفک جام ہی ہو جائے گی۔ بے صبری کی وجہ سے اتنی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔ اگر تھوڑا سا صبر کر لیں، ساری دنیا میں ٹریفک میں صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ بھئی اگر گاڑی رک گئی تو اپنی لائن میں رہو، جانے والی لائن میں رہو، آنے والی لائن میں تو اپنی گاڑی کو داخل نہ کرو ورنہ ٹریفک جام ہو جائے گا۔ مگر نہیں، صبر نہیں ہے، صبر کی عادت نہیں، اور کوئی مرضی کے خلاف کر دے تو پھر تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں۔ میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے کچھ علاقے کا ہے، جتنے مشرقی علاقے کے ممالک ہیں وہاں جانا ہوتا ہے، جانا ہوا، وہاں کہیں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، برونائی، تھائی لینڈ اور بھی اس علاقے کے بہت سارے ممالک، سنگاپور ممالک میں جانا ہوا
تو میں نے کبھی لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر ابھی بہت عرصے پہلے کی بات ہے، برونائی میں کانفرنس تھی، وہاں ہمارا قیام 8 دن رہا۔ پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہمیں بلاتے تھے اپنے ہاں مجلسوں میں تبادلہ خیال کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں کو جمع کر کے۔ تو ایسے ہی وہاں ایک مجلس میں ہم تھے، تو میں کہنے لگا کہ بھائی میں نے انڈونیشیا میں اتنے دن گزارے، ملائیشیا میں اتنے دن گزارے، سنگاپور میں اتنے دن، اور تھائی لینڈ میں اتنے دن، اور 8 دن سے میں یہاں ہوں، اور یہاں بازار میں بھی جانا ہوتا ہے، مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے، ہم نے کبھی آدمیوں کو جھگڑتے نہیں دیکھا۔ تو وہاں ایک صاحب نے کہا، پاکستانی تھے، کہنے لگے کہ صاحب میں 30 سال سے اس علاقے میں ہوں، ان علاقوں میں ہوں، ممالک میں نے آج تک کبھی 2 آدمیوں کو جھگڑتے نہیں دیکھا، آج تک اس 2 آدمیوں کو جھگڑتے نہیں دیکھا۔ ابھی 3-4 سال پہلے پھر میرا ملائیشیا اور برما اور سنگاپور جانا ہوا، تو ملائیشیا میں کچھ برما کے حضرات تھے، ان سے یہ بات ہونے لگی کہ بھئی میں یہاں دیکھ رہا ہوں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ کہنے لگے، وہ بھی کہنے لگے کہ ہم پتہ نہیں اتنے برس بتا رہے تھے، 15-20 برس سے ہم نے کبھی یہاں ملائیشیا میں 2 آدمیوں کو لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر کسی کو دوسرے سے کبھی کوئی ادنا ناگوار، کوئی ذات بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے، بہت ہی ناگواری پیش آ جاتی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ اچھا صبر۔ کیا کہتا ہے؟ اچھا بس صبر۔ بس یہ انتہائی غصے کا اظہار ہے، اس سے زیادہ غصہ کا وہ اظہار بھی نہیں کرتے۔ مگر یہ سارے کے سارے جھگڑے ہمارے حصے میں لکھے گئے ہیں، ہمیں عادت ہی ڈالی نہیں گئی، ہماری تربیت نہیں ہوئی، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی کہ بھائی صبر کیا کرو، اور ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کا اللہ ساتھی ہو جاتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو اجر عظیم بغیر حساب کے دیا جاتا ہے۔ تو صبر کے تو بڑے فضائل ہیں، اگر ہمارے یہاں صبر کی عادت پڑ جائے تو صبر اور شکر یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، اور پورا دین ان 2 چیزوں کے اندر منحصر ہے، صبر میں اور شکر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایمان و نصفان، ایمان کے 2 حصے ہیں، یعنی دین کے 2 حصے ہیں، نصف صبر و نصف شکر۔ آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے۔ اس کا بہت اچھا طریقہ ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اور آسان ہے اور دلچسپ ہے، اور مجھے تو اس میں مزہ آتا ہے، اور آپ کریں گے تو آپ کو بھی زندگی میں مزہ محسوس ہونے لگے گا۔ وہ یہ کہ صبح سے لے کر شام تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری باتیں ایسی پیش آتی ہیں جن سے ہمیں خوشی ملی، جو راحت ملی، یا مزہ آیا، یا کسی کام میں آسانی ہو گئی، ہماری مرضی کے مطابق کام ہو گیا۔ ایسے کتنے ہوتے ہیں صبح سے لے کر شام تک؟ بہت ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بھی کوئی بات مرضی کے موافق ہو جایا کرے تو اللہ تعالیٰ سے چپکے سے کہہ دیا کرو الحمدللہ، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، یا یوں کہہ دو اللہم لک الحمد و لک الشکر، یا اللہ آپ ہی کی تعریف ہے اور آپ ہی کا شکر ہے۔ اس کی عادت ڈالیں۔ صبح کو آپ خطرہ تھا، پتہ نہیں صبح کو آنکھ وقت پر کھلے گی نہیں کھلے گی، آپ کی آنکھ کھل گئی، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ نماز میں جا رہے تھے، پتہ نہیں جماعت ملے گی نہیں ملے گی، مل گئی، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ گھر واپس آئے، دفتر جانے کی تیاری کی، وقت پر تیاری ہو گئی، ناشتہ میں مزہ آیا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ آفس جا رہے ہیں، خطرہ ہے، پتہ نہیں ٹریفک جام ہوگا، دیر لگے گی، جگہ ملے گی نہیں ملے گی، بس میں جگہ ملے گی یا نہیں، گاڑی کو راستہ چلنے کا ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ مل گیا، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ آگے اشارہ بند ہے، اب خطرہ ہے، پتہ نہیں کتنی دیر میں کھلے گا، جلدی کھل گیا، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ بتائیے کیا وقت، کتنا وقت خرچ ہوتا ہے اس میں؟ کوئی محنت خرچ ہوتی ہے، کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اپنی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اسی جملے سے شروع کیا، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ کو اتنا پسند ہے، ساری عبادتیں جنت میں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ حمد اللہ رب العالمین کی وہاں بھی جاری رہے گی، کیونکہ اس میں مزہ آتا ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ ایک بات اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں اگر بے خیالی میں گزر جائیں تو ان کا کوئی مزہ نہیں آتا، اگر دھیان کریں ان نعمتوں کی طرف تو مزہ آتا ہے۔ مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے آپ نے کوئی سیاست پہ گفتگو شروع کر دی، دماغ اس میں لگ گیا، اور طرح طرح کے جو کھانے ہیں وہ کھا بھی لیے، اب پتہ بھی نہیں چلے گا ہم نے کیا کھایا تھا اور کون سی چیز مزیدار تھی، کون سی چیز کتنی مزیدار تھی، دھیان بھی نہیں جائے گا، پیٹ بھر جائے گا، اب مزید کھا بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر دھیان کر کے کھائیں گے کہ اب یہ کھا رہے ہیں اس میں یہ مزہ آئے گا، اب یہ کھا رہے ہیں یہ مزہ آئے، اس میں یہ کھایا مزہ، تو کتنا مزہ آئے گا کھانے میں۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی صبح سے لے کر شام تک جب ہم دھیان رکھیں گے کہ یہ کام بھی ہماری مرضی کا ہو گیا، یہ کام بھی ہماری خوشی کا ہو گیا، یہ کام بھی ہمارے لیے لذت کا ہو گیا، اس سے بھی ہمیں راحت ملی، وہ دھیان کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے رہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو کتنا مزہ آئے گا آپ کو زندگی میں۔ آپ فرض کر لیجئے یہاں سے چلے اور کیواڑی تک گئے، بڑے اچھے اچھے مناظر ہیں، بازار ہیں، سڑکیں ہیں، پل ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن آپ پہنچ گئے آنکھیں بند کیے ہوئے اور پہنچ گئے کیواڑی، پہنچ تو گئے مگر کیا مزہ آیا؟ کچھ بھی نہ مزہ آیا۔ لیکن اگر دیکھتے ہوئے جاتے، سارے مناظر دیکھتے ہوئے جاتے تو مزہ آتا۔ اسی طریقے سے جب آدمی دھیان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف، دھیان کرتا ہے، بے دھیانی نہیں کرتا، یہ بھی نعمت ملی، یہ نعمت بھی ملی، یہ نعمت بھی ملی، بچوں کو دیکھا دل خوش ہوا الحمدللہ۔ تو جتنی باتیں ملی جس سے راحت ملی اس پر جب ہم نے الحمدللہ کہا تو مزے میں اضافہ ہو گیا اور اللہ کا قرب بڑھ گیا، اتنا زبردست عظیم و شان کام ہو گیا کہ یہ ہم جو ہے یہ تو میزان کو بھر دیتی ہے، میزان عمل کو بھر دیتی ہے الحمدللہ۔ تو اس کی عادت ڈالیں، اور خدا نخواستہ مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس کی بھی عادت ڈال لیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا کریں۔ صبح سے لے کر شام تک بہت سارے کام ہماری مرضی کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، مرضی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھا رہے تھے، نمک زیادہ ہو گیا، مزہ کرکرا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف ایک ہی موقع پر پڑھا جاتا ہے، انتقال کے موقع پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چراغ گل ہو گیا، چراغ جل رہا تھا وہ گل ہو گیا تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہمارے ہاں تو چراغ روز گل ہوتے رہتے ہیں، آئے دن لوڈ شیڈنگ ہے، تو یہ اس سے ہمارا مشق کراتے رہتی ہے صبر اور شکر میں۔ بتی جاتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور آتی ہے تو شکر کرتے ہیں، بتی جاتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آتی ہے تو کہتے ہیں اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو خیر یہ بھی غنیمت ہے کہ ہم کہتے ہیں، اگر کہتے ہیں تو ثواب بھی ملے گا۔ اب دیکھیں نا تکلیف تو سب کو ہو رہی ہے اور بجلی کے آنے سے خوشی بھی سب کو ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے ثواب نہیں کمایا کوئی، لیکن ہم نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا تو قرآن کہتا ہے کہ جب بھی کوئی مرضی کے خلاف بات پیش آئے تو یہ جو لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں اور عام رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں۔ تو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر تھوڑی سی تکلیف تو ہمیں ہوئی تھی، وہ تو ہوئی، ہونی ہی تھی، کہیں یا نہ کہیں وہ تو ہوئی، لیکن اس کو ہم نے اپنے نفع کا ذریعہ بنا لیا، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے رحمت کا ذریعہ بنا لیا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر، اور جب واپس آ گئی تو الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابر اور شاکر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔